نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ روم کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7۔ اس مبارک سورت کا نام سورۃ روم ہے اور روم کا لفظ اس سورت کی دوسری آیت میں موجود ہے۔ روم ایک عظیم سلطنت کا نام تھا جس کا تذکرہ سورۃ روم کے تعارف میں عرض کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں ان میں ایک خاص حکمت اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں ابتدا سے ہی قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں کہ حروف مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک پیشن گوئی فرمائی جو حرف بحرف پوری ہوئی اور قرآن حکیم کی صداقت اور حقانیت پر دلیل بنی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان حروف سے یعنی الف لام میم ان سے اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے آلاء یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یا پھر الف سے اللہ، لام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک لطیف اور میم سے مراد علیم ہے۔ تو اس طرح پھر ان حروف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہیں جن کا انجام اچھا ہوگا۔ اور بات فرماتی ہیں کہ الف سے مراد الوہیت ہے، جبکہ لام سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں اور میم سے مراد ملک یا بادشاہی ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ الوہیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، انعامات بھی اللہ رب العزت کے فیضان سے ہیں اور بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اور کچھ دوسرے مفسرین اکرام بھی اس کی تائید میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطالب اور معانی بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی معنی یقینی نہیں ہے۔ یہ معنی مفسرین اکرام نے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ انسانی ذہنوں کو قریب کیا جا سکے، مگر سلامتی والا راستہ وہی ہے ان حروف کے بارے میں کہ جو فرمایا گیا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان حروف سے جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمیں اس کی کرید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اور زیادہ آگے بڑھنے سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔
ارشاد فرمایا غلبت الروم، رومی عیسائی غالب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ اس سے سرزمین عرب مراد ہے کہ شام اور فلسطین وغیرہ کے علاقے عرب سے قریب تھے، جہاں پر عیسائی مغلوب اور مجوسی غالب آ گئے تھے۔ نقشے میں دیکھا جائے تو جزیرہ نماء عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام ہے، جبکہ شام کے ساتھ ہی نیچے عراق اور پھر عراق کے ساتھ مشرق کی سمت میں ایران واقع ہے۔ چنانچہ جزیرہ نماء عرب کی سرحد پر واقع ان علاقوں کو قریب کی سرزمین کہا گیا ہے، اور یہیں پر ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیشن گوئی فرما دی کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، اور ان کو دوبارہ غلبہ چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ عربی زبان میں بضع کا لفظ جو ہے، اس کا اطلاق گنتی کے اعتبار سے 3 سے 9 تک کے اعداد پر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال کی مدت تک شرط طے کرنے کا فرمایا تھا، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت تک شرط یا جوئے کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کر لیں گے اور فتح یاب ہوں گے، اور فرمایا کہ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ، پہلے بھی اور بعد بھی۔ مختار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں، اور ہر چیز پر تصرف بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا جو پہلے ہوا، اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا، کیونکہ فرمان روائی تو ہر حال میں اللہ ہی کی ہے۔ پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھی اللہ نے فتح دی، اور بعد میں جو فتح پائے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے فتح پائے گا۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو تو عروج و زوال ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہی سارے کام چلتے ہیں، کسی کو عروج ملتا ہے یا کسی پر زوال آتا ہے تو اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے رومی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد مسلمانوں کو میدان بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف حاصل ہوئی۔ ایک طرف رومی ایرانیوں پر غالب آئے، اور دوسری طرف مسلمانوں نے کافروں کو میدان بدر میں شکست فاش دے دی، اور اس طرح یہ دونوں پیشن گویاں پوری ہوئیں، یعنی رومی بھی غالب آ گئے، اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ جب رومیوں نے ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل کی تو اس وقت بادشاہ جو تھا روم کا، شاہ ہرقل، وہ حمص میں تھا، اور اس نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر اسے شام اور فلسطین پر دوبارہ اقتدار حاصل ہو گیا تو بطور شکرانہ کے وہ پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت کرے گا۔ چنانچہ فتح کے بعد اس نے اپنی اس نظر کو پورا کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ہرقل کی طرف بھی خط لکھا گیا، تو اس وقت ہرقل فلسطین میں ہی تھا۔ فرمایا کہ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتی ہیں اس کی مدد فرماتی ہیں، وہو العزیز الرحیم، وہ کمال قدرت کے مالک اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس کو کس طریقے سے حرف بحرف پورا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک کی صداقت کو واضح کر دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اسے ایک دلیل بنا دیا۔
یہ وہ 6 آیات ہیں سورۃ روم کی جن میں رومیوں کے دوبارہ غلبے اور اہل ایمان کی مشرکین مکہ پر فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ آیات تقریباً 614 عیسوی میں نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا تھا۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس کے ٹھیک 9 سال بعد اس پیشن گوئی کے عین مطابق رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد سے فتح عظیم نصیب ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کی حالت تو یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو تو خوب جانتے ہیں، معاشیات کا علم حاصل کر لیا، سیاسیات کو سمجھتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت وغیرہ سے واقف کار ہیں، اور بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں اب اپنے شعبے میں کامیابی کے اور کمال حاصل کر لینے کے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ انہیں مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت کا کوئی علم نہیں ہے۔ ستاروں پر کمندیں تو ڈال رہے ہیں مگر آخرت کے انجام سے بے خبر ہیں، اور اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، لہذا یہ سراسر نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، لیکن یہ لوگ دنیا کی اس حقیقت کو بالکل فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ انہیں یاد ہی نہیں کہ آج وہ یہاں جو بوئیں گے کل آخرت میں وہی کچھ انہیں کاٹنا ہوگا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کا صرف یہی پہلو رہ گیا ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، جبکہ آخرت کی زندگی کا تصور ان کے ذہنوں سے بالکل ہی اوجھل ہو چکا ہے۔ جبکہ ایمان والوں کو دیکھا جائے تو دنیا کے لحاظ سے اگر وہ کمزور بھی ہوں مگر ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ پختہ اور درست ہے، اور یہی ان کی ہمیشہ کی اور دائمی فلاح کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی ان کی ہمیشہ اور دائمی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یقیناً یہ کامیاب ہوں گے، جبکہ کافر، مشرک اور ملحد ناکامی کا منہ دیکھیں گے، اور ان کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے جو جہنم کی صورت میں ان کے انتظار میں ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔